بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسپائرینز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا امید ہے کہ آپ سب لوگ سلامت ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اور یہ ہے دیانت داری سے متعلق، اور ہمارا کوشچن نمبر بھی 11 ہی ہے. یہ ہے دیانت داری سے متعلق. دیانت داری پر مفصل نوٹ لکھیں. اب یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس طرح کا مختصر سوال ہو نا، تو لیکن ہے جی لانگ کوشچن ہے، 8 نمبر کا ہے، تو اس میں انہوں نے بے شک اگرچہ تعریف نہیں پوچھی ہے، لیکن آپ نے جواب میں لغوی اصطلاحی معنی ضرور لکھنا ہے. ٹھیک ہے، دیانت داری کا لغوی معنی. بات سمجھ آ گئی؟ اس طریقے سے پھر اصطلاحی تعریف اور پھر ترتیب سے ساری باتیں ہوں گی. تو اس کوشچن کو تفصیلی طور پر اس کا جواب شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا نا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی تعداد 5 ہیں. عقائد ہیں وہ آپ نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھ لی ہیں. عبادات ہیں اور وہ بھی آپ نے دوسرے چیپٹر کی ابتدا میں پڑھ لی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور تیسرے نمبر پر ہے معاشرت، یعنی ماں باپ، بہن بھائیوں، پڑوسی، ہمسایوں کے اور اساتذہ کے، غیر مسلم سب کے حقوق. وہ بھی ان میں سے جو مین ہیں جو اس میں بورڈ میں شامل، وہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا، لیکن باقیوں کی بھی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. ایک معاشرے میں اچھے فرد ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے ان کے بھی آپ نے ریڈنگ ضرور کرنی ہے. اور امتحان کی تیاری کے لیے آپ نے صرف وہی جو آپ کو پڑھائیں وہی کرنی ہے. اس کے بعد نمبر 4 پہ ہیں، ہم نے آپ کو بتائے تھے اخلاقیات، یعنی اچھے اخلاق اور برے اخلاق. تو یہاں پر بھی تفصیلی طور پر 8 تقریباً اچھے اخلاق دیے گئے ہیں اور اس طریقے سے 7 برے اخلاق دیے گئے ہیں. یعنی آج ان سارے اخلاق جو اچھے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے اور جو برے اخلاق ہیں ان سے بچنا ہے. تو ان سب کی ریڈنگ کرنا آپ کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور امتحان کے لیے صرف انہیں کی تیاری کرنی ہے جو ہم آپ کو پڑھائیں گے، جو بورڈ میں فی الحال شارٹ کورس کے مطابق آئی ہوئی ہیں. تو ان میں سے 11ویں نمبر پر ہے دیانت داری. دیانت داری کا لغوی معنی ہے راست بازی. لغوی معنی ہے راست بازی. اس میں ورٹیکس پیج نمبر 127 اس پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اصطلاحی تعریف آپ نے خود لکھنی ہے. دیانت داری کی اصطلاحی تعریف لکھنا ہے: اللہ تعالیٰ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپس کی امانتوں کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے مکمل کرنا، اسے دیانت داری کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپس کی امانتوں کو بغیر کسی قسم کی کمی زیادتی کے مکمل کرنے سے دیانت داری کہتے ہیں. یہاں تک بات ہو گئی ہوگی. لغوی معنی ہو گیا اور اصطلاحی تعریف ہوگی. اس کے بعد ہم آتے ہیں دیانت داری کی اقسام. جو باتیں بک میں نہیں ہے وہ آپ نے ساتھ ادھر ہی لکھ لیں یا کاپی پہ لکھ لیں، جیسے آپ کو آسان ہو. دیانت داری کی اقسام. تو بیٹا دیانت داری کی اقسام ہیں 3. دیانت داری کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 ہیں. نمبر 1، اس کو امانت بھی کہتے ہیں نا. نمبر 1 امانت الہی، اللہ کی امانت. نمبر 2 امانت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 امانت الناس، لوگوں کی امانت.
یعنی اللہ کی امانت کو بھی پورا کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی امانت کو پورا کرنا ہے، اور لوگوں کی امانتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب ہم فرسٹ آف آل لکھتے ہیں نمبر 1، امانت الہی، اس کی تعریف۔ صرف دین اسلام کے مطابق ہی زندگی کا ہر لمحہ گزارنا، صرف دین اسلام کے مطابق ہی زندگی کا ہر لمحہ گزارنا، اسے امانت الہی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 ہے بیٹا امانت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پہ عمل کرنا انسان کو دنیا میں بھی انتہائی زیادہ کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بناتا ہے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ کی امانت یعنی دین اسلام میں بھی کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی ہے، اور اس کے بعد ہے نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مکمل کرنے کو امانت نبوی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے احکامات کو، تمام احکامات کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی مکمل کرنے کو امانت الہی کہتے ہیں۔ یہاں پر میں بات یہ سمجھانے کے لیے 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک حلال پرندہ دیا گیا ہے، فرض کیا مرغی دی گئی ہے کہ آپ اس کو ذبح کریں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ علیہ السلام حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو آپ مرغی کو جو حلال ہے اللہ کی طرف سے، آپ اس کو ذبح کرنے لگے ہیں، تو ذبح کرتے وقت اگر آپ نے سورہ یاسین شروع کر دی تو آپ کی یہ مرغی حرام ہو جائے گی، حلال نہیں ہوگی۔ حالانکہ سورہ یاسین ایک بار ختم کریں تو 10 قرآن مجید ختم کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو کام ہے جس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے وہ اسی موقع پہ ہوگا، تب کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اب اگر کسی بندے نے مرغی کو حلال کرتے وقت سورہ یاسین پڑھ لی تو اس کی مرغی حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی۔ تو بات اس سے سمجھ آ گئی کہ کام وہی کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اس کے بغیر کام قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز میں 2 فرض ادا کیے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں تو گناہگار ہوں، مجھے تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر فجر کے 2 فرض کے بجائے وہ 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فجر کی نماز اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، لیکن پورا بھی ایسے کرنا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے یہاں پر امت کو حکم دیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو دوسرے نمبر پر تھی امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ ہے امانت الناس، لوگوں کی امانت۔ لوگوں کی دی گئی امانتوں کو بغیر کمی و زیادتی کے مکمل ادا کرنا، اسے امانت الناس کہتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اہم بات عرض کرنے لگا ہوں معاشرے کے حوالے سے، کہ فرض کیا آپ کو ایک بندے نے دیا ہے 1 لاکھ روپے کہ مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے، 2 ماہ بعد میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے یا اپنی بیٹی کا باعزت گھر بنانا ہے، تو 2 مہینے بعد میں 1 لاکھ روپے آپ سے واپس لوں گا۔ اب اس بندے نے آپ سے کہا کہ میں نے 2 ماہ بعد آپ سے یہ 2 لاکھ، 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد میں آپ سے یہ 2 لاکھ روپے لوں گا، فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو جس بندے کو یہ امانت دی ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر اس کو استعمال کرے،
استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے بظاہر تو کہا کہ میں 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد آپ سے پیسے لوں گا، لیکن ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے اس پہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے، ایمرجنسی اس کو جلدی ضرورت پڑ جاتے ہیں، تو اس بندے کو بے عینی ہی اس طریقے سے جلدی بھی واپس کرنے ضروری ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کسی کی امانت کو وقت سے پہلے استعمال کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ممکن ہے وہ کسی ایسی ایمرجنسی اس کو لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو واپس دینے پڑ جائیں، جلدی دینے پڑ جائیں، تو وقت سے پہلے بھی کسی قسم کی امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور یہی حکم ہے۔ تو آپس کی امانتوں کو بھی 100% پورا کرنا ہے، کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 اقسام ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ عنوان دیتے ہیں دیانت داری قرآن کی روشنی میں۔ دیانت داری قرآن کی روشنی میں، صفحہ نمبر ہے 128۔ یہاں پر آپ آیت نمبر 1 جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں آپ نے لکھنی ہے، ایڈ کرنی ہے صفحہ نمبر 128 پہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اے ایمان والو، اس طرح لکھنا ہے، اے ایمان والو تم خیانت نہ کرو، اللہ کی امانت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں۔ یہ آیت آپ سورہ انفال کی 9th کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ کی امانت میں بھی خیانت نہ کرو، مراد دین اسلام، کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، ہر حکم کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پورا کرنا ہے، اور آپس کے امانتوں میں کسی قسم کی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو جو بندہ خیانت کرتا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، جہاں پر جی لکھا نا حکم خداوندی، اس کو آپ لکھ لیں گے آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 2، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ان کی امانتوں کو جو اس کے اہل ہیں، جو اصل مالک ہیں، ان تک لوٹاؤ۔ یعنی فرض کہ آپ کو کسی بندے نے اگر دیا 1,00,000 روپے، تو آپ جب واپس کرنے لگیں گے تو اس بندے کے باپ، بھائی، فلاں 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 رشتہ دار کو ہینڈ اوور نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے بینی ہی اسی بندے کو ہی لوٹانی ہے۔ اگر وہ خود بندہ کسی ذمہ داری، مکمل طور پر ذمہ داری کے تحت کہتا ہے کہ میں یہاں پر موجود نہیں ہوں، میں فرض کیا فارن کنٹری چلا گیا ہوں یا بیرون کسی ملک چلا گیا ہوں، تو اب آپ میرے بیٹے کو دے دیں یا میرے والد صاحب کو دے دیں، تو اس کے بعد آپ باقاعدہ طور پر اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس پہ فون سے باقاعدہ طور پر رابطہ بھی کرا سکے تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے، کیونکہ یہ مال حضور علیہ السلام کی پہلے میں نے حدیث بتائی ہے نا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، تو اس مال کی وجہ سے بہت سی دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، بہت ساری برادریاں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے اصل اہل ہیں، اصل مالک ہیں، انہی تک ہی امانات کو اچھی طریقے سے لوٹاؤ۔ نیکسٹ بیٹا آیت نمبر 3، یہ جو ہے نا مومن کی پہچان، اس کو آپ لکھنے ساتھ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ارشاد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، سورہ مومنون، یہ پارہ نمبر 18 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ ایمان والے جو کامیاب ہوئے وہ کون سے لوگ ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہاں پر اس آیت کے اندر 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ پوری امانت کی جمع ہے، امانات، جیسے آپ پہلے 3 امانتیں پڑھ چکے ہیں، تو ان ساری امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، وقت پہ ادائیگی کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ امانت کا وقت پر ادا کرنا، یہ بھی، اور ان کو پورا ادا کرنا کسی قسم کی کمی زیادتی کیے بغیر، یہ بھی مومنین کی پہچان ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ نیکسٹ عنوان ہے
دیانتداری حدیث کی روشنی میں۔ حدیث نمبر 1 ہے محفل کی باتیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المجالس بالامانہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو مجلس ہوتی ہے جس میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کی بات ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس کو بتانا یا ایک بندے کی بات کو دوسری طرف بتانا، یہ انتہائی زیادہ ناانصافی ہے۔ ایک مجلس میں جو بات ہوگی نا اس کو اسی تک محدود رکھنا ہے، کسی تیسری فرد کو نہیں بتانا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہاں پر حدیث میں ایک اور ایڈ کرنے لگا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ اگر دو بندے آپس میں تنہا ہو کر سرگوشی کر رہے ہیں، آہستہ آواز سے کوئی مشورہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، تو تیسرے بندے کو اجازت نہیں کہ وہ ان کے اندر جا کر دخل اندازی کرے۔ تیسرے بندے کو اجازت نہیں کہ وہ ان کے ہاں جا کر دخل اندازی کرے، بلکہ پہلے وہ ان سے اجازت لے اور پھر جا کر وہ ان کے مجلس، اگر ان کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ انتظار کرے کہ ان کی جب وہ اپنی خاندانی کوئی بات ہے، کوئی مشورہ ہے، جب مکمل ہو جائے اور وہ پھر ایک دوسرے سے جدا ہونے لگیں تو پھر اس کے بعد جا کر وہ ان سے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ ان کے مشورے کے دوران جا کر دخل اندازی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 2، بددیانت بے ایمان ہے۔ یہاں پر ایک حدیث لکھی گئی ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، حدیث نمبر 1 پر گزر گئی۔ اب ہے حدیث نمبر 2، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہمیں سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک حدیث ہے لا ایمان ہے، جس میں حدیث نمبر جو 2 ہے نا بددیانت ایمان، اس میں لکھ دیا گیا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ یہ لفظ آپ انڈر لائن کر لیں، ایمان اور امانت۔ دوسری حدیث ہے، وہ یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ خود لکھ لیں، میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ لا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ اکثر انٹری ٹیسٹ میں بھی آتی ہے، اور یہاں پر وہ پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کو آپ مکمل کریں تو ان سے کون سا ورڈ آئے گا، ایمان آئے گا یا دین آئے گا، امانت آئے گا یا عہد آئے گا۔ تو یہ 4 الفاظ ہیں، اور نیچے جو 4 آپشن دیے ہوتے ہیں اس میں یہ چاروں دیے ہوتے ہیں آپشن، تو اس میں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس حدیث کے ساتھ کون سا ورڈ آتا ہے۔ تو آپ نے یہ 4 الفاظ اچھی طرح سے میں رکھنے ہیں کہ امانت کے ساتھ ایمان ہے اور عہد کے ساتھ دین ہے۔ مزید ایک اور بات کہ یہاں پر الف ہے نا، اور ادھر ایمان کے ساتھ بھی الف ہے، صرف آپ اس الف کو سمجھ لیں تو باقی بات آسان ہو جائے گی۔ یعنی امانت کی شروع میں الف ہے تو اس کے ساتھ لفظ امانت یعنی ایمان آئے گا، دین نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی شروع میں الف ہے اور امانت کی شروع میں بھی الف ہے، لیکن دین کی شروع میں الف نہیں ہے، تو اس لیے وہ جائے گا عہد کے ساتھ۔ جہاں تک بات سمجھ آ گئی، تو اس میں آپ نے کسی قسم کی غلطی نہیں کرنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ دیانتداری ایک ایمان والوں کی اہم خوبی ہے، پہچان ہے، اور جو بندہ دیانتداری امانتداری نہیں رکھتا تو اس کی ایمان میں کمزوری آتی ہے۔ اس کے بعد ہے دلائل کی تشریح۔ تو یہاں پر آپ انہی باتوں کو دہرائیں گے کہ ان آیات اور احادیث میں دیانتداری کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امانت کی جو تینوں اقسام ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کیا جائے، اور اس کا اجر ثواب یہ ہوگا کہ اللہ ایسے شخص کو کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ ایسے شخص کو فرما رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے، قد افلح المؤمنون، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص کی امانت داری نہیں اس کا دین ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو ان سارے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی کامل ہونے کے لیے اور
کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، پیج نمبر 129۔ تو یہاں پر ایک لفظ ہے الامین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، اور اس کو آپ عربی میں اگر نہ لکھنا چاہیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں امین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین لقب تھا، لیکن جہاں پر اکثر بچے غلطی کر جاتے ہیں، امین کی بجائے اس کو آمین لکھ دیتے ہیں، جی آپ کا ایک نمبر کٹ جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین تھا یا آمین تھا۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، لیکن اصل لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی میں الامین ہے، یا اردو میں ہم کہتے ہیں امین۔ تو ان پر آپ نے مد کبھی بھی نہیں ڈالنی ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میری دعا قبول فرما، اور اس کا مطلب ہے امانت دار۔ بات یاد رہے گی؟ تو کبھی بھی آپ نے آمین لفظ نہیں لکھنا ہے، MCQs میں بھی یہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ دیا ہوا ہے لائن نمبر 3 میں، عرب کی معلوم خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اوپر آپ لکھ لیں نمبر 1، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر یہ جب مجھ سے لکھتے ہیں کھڑی زبر، تو یہ را کے اوپر لکھتے ہیں، یہ کے اوپر نہیں لکھتے۔ اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر آپ لکھیں گے نمبر 1، یہ پہلا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا، اور دوسرا واقعہ سیکنڈ لاسٹ لائن ہے ہجرت مدینہ۔ ہجرت مدینہ، اس کے اوپر آپ لکھیں گے نمبر 2، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو ان سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عملی طور پر امانت داری کو اپنایا، امت کو بھی یہی حکم دیا، اور امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں امانت داری کو لازمی سمجھے، اور ویسے بھی اسلام کا تو ہر پہلو ہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگلے لیکچر تک انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔